بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ اب یا علی مدد کہنے پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے تو کیا کہنے آپ کی سوچ کے آج بڑا ہی اہم ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم سے جو سوال کیا جاتا ہے کہ یا علی مدد کا ثبوت دیں کہ یا علی مدد کہنا کہاں سے ثابت ہے، اور یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں مدد تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر آپ اللہ کو چھوڑ کر علی علیہ السلام سے مدد کیوں مانگتے ہیں اور ایسا کیوں کہتے ہیں کہ یا علی مدد؟ تو اب بھائیو سوال آپ کی بارگاہ میں ایک یہ ہے کہ اگر مدد فقط اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی تو پھر اس لاریب کتاب یعنی قرآن کے اندر کسی نبی سے مدد کا تذکرہ قرآن میں نہ بیان کیا جاتا۔ اگر مدد فقط اللہ سے مانگی جاتی تو خود نبی حواریوں سے مدد نہ مانگتے۔ اب میں اس کی آپ کو دلیل قرآن پاک سے دے رہا ہوں۔ یہ سورہ صف میرے سامنے ہے اور سورہ صف کی 13 نمبر آیت ہے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کون نبی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت ہیں اور خود نبی ہیں، خود نبی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے میرا مددگار؟ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں بندے سے مدد مانگ رہا ہوں اور بندے سے مدد مانگنا شرک ہو جائے گا؟ مدد فقط اللہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ خود نبی ہو کر بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون میرا مددگار ہے؟ تو کیا حضرت عیسیٰ کو نہیں پتا کہ بندوں سے مدد نہیں مانگنی، بندوں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، بندوں سے مدد مانگنے سے بندہ شرک کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نبی ہو کر اور ایک حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ صف کے اندر قرآن میں بیان فرمایا، اور اب آ جائیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت کے اندر غالباً ارشاد فرمایا، وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے، باری تعالیٰ تو مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار عطا فرما، مجھے ایک مددگار بنا دے اپنی طرف سے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے خود مدد مانگتے، کہتے کہ یا اللہ میری مدد فرما، مدد نہیں مانگ رہے بلکہ مددگار مانگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں تو اپنی طرف سے یا اللہ مجھے ایک مددگار بنا دے۔ تو کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں پتا کہ میں بندے سے مدد مانگوں گا یا بندے کو مدد کے لیے کہوں گا تو شرک ہو جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں حواریوں سے مدد مانگوں گا تو شرک ہو جائے گا، مدد تو فقط اللہ کرتا ہے؟ تو یہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، آپ یا رسول اللہ مدد نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایسا غلط طریقہ ہے اور غلط کنسیپٹ ہے جو اپنے ذہنوں سے نکال کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ یا علی علیہ السلام مدد کہنا بھی جائز ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کو بھی مدد کے لیے پکارنا یہ جائز ہے۔ اگر بندوں سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں مانگی؟ اور اگر بندوں سے مدد مانگنا شرک ہے یا بندے کو مدد کے لیے طلب کرنا شرک ہے تو پھر رسول اللہ نے اللہ سے دعا کیوں مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے مددگار بنا دے؟ تو عزیزان من ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یا علی مدد کہنا جائز ہے۔ کفر کا فتویٰ ہمارے اوپر تب لگے گا اور یا علی مدد کہنا تب ناجائز ہوگا جب ہم علی کو خدا مانیں گے، اور ہم علی کو مصطفیٰ کا غلام مانتے ہیں، علی کو خدا نہیں مانتے۔ ہاں اگر آپ کسی کو خدا سمجھ کر اس سے مدد مانگتے ہیں تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے، پھر آپ پر کفر کا فتویٰ لگے گا، لیکن خدا فقط ایک ہے۔ تو پتہ چلا قرآن مجید کی ان نصوص سے کہ یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے چونکہ بندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔